ایک مرتبہ پھر وقت کی نزاکت نے پنڈی اسلام آباد کا امتحان لیا اور آج سے پنڈی اسلام آباد جو ہے وہ دوبارہ بند ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل مہمان خصوصی ہمارے ملک میں آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد ٹاک کا جو دوسرا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور آج امریکہ کا مطلب ایک ڈیلیگیشن آ گیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی امور کے حوالے سے وہ کچھ ساز و سامان، اور آج سے باقاعدہ طور پہ آج سوموار کا دن ہے، اور آج سے باقاعدہ اتوار کا دن ہے، اور آج سے باقاعدہ طور پہ ڈیلیگیشن آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو اگلے 2-3 دنوں میں انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ مذاکرات جو ہے وہ فائنل ڈیل کو پہنچ جائیں گے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کل آبنائے ہرمز جو ہے وہ دوبارہ سے بند ہو گیا۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ کچھ ممکنات یقین دہانیاں کروائیں، اور اس کے بعد آبنائے ہرمز کھل گیا تھا، لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر دھمکیاں دی، اور اس کے بعد آبنائے ہرمز کو انہوں نے دوبارہ سے وہ پیک کر دیا، بند کر دیا، اور انڈیا کا ایک جہاز بھی تباہ ہوا، وہاں سے وہ بغیر اجازت گزر رہا تھا، انہوں نے وارننگ دی، اس کے باوجود بھی وہ رکے نہیں، اور پھر ایران والوں نے وہ انڈیا کا ایک جو بحری بیڑا تھا اس کو تباہ کر دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کا فائنل راؤنڈ جس کو کہا جا سکتا ہے، 99% جو مذاکرات ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، صرف اور صرف ایک عدد نقطے میں سوئی پھنسی ہوئی ہے، اور وہ سوئی بھی انشاءاللہ آج نکل جائے گی، اور بہرحال یہ ہے کہ 2-3 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات شروع ہو جائیں، اور اللہ کرے گا کہ یہ کامیابی کی طرف ہو جائے اور دنیا کا جو امن ہے وہ بحال ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دفعہ جو ڈیلیگیشن، پچھلی دفعہ تو صرف امریکہ اور ایران سے آئے تھے، اس مرتبہ جو مختلف ممالک کے صدور یعنی کہ ترکیہ کے صدر اردگان صاحب آئیں گے، قطر کے امیر صاحب آئیں گے، سعودی عرب سے شاہ سلمان صاحب آئیں گے، اور ہو سکتا ہے شام کے مطلب مختلف ممالک سے کوئی 10-12 ممالک کے جو صدور ہیں، سربراہان مملکت ہیں، وہ آئیں گے، اور وہ باقاعدہ طور پہ ایک معاہدہ سائن ہوگا جس میں امریکہ اور ایران کو یہ دونوں کو مطلع کیا جائے گا کہ اس معاہدے کی پاسداری آپ دونوں پر لازم ہے، اور باقاعدہ طور پہ ایک معاہدہ ہوگا اور جس میں یہ سائن ہوگا کہ یار آئندہ کے بعد نہ جنگ ہوگی نہ کچھ ہوگا، امن بحال ہوگا، اور یہ جو دنیا کی معاشی حالت اس وقت جو خراب ہوئی ہے تاکہ اس کا ایک تسلسل جو ہے وہ پرانی سچویشن پہ آ جائے، اور اللہ کرے کہ دوبارہ سے وہ جو نظام زندگی جو مفلوج ہوئی ہے وہ بحال ہو جائے۔ دیکھیں نا آپ، پوری دنیا سے ہر ممالک سے نا لوگ بے چین ہیں اور بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے، ہمارے لیے تو پنڈی اسلام آباد تو ہے ہی ہے، لیکن ہم بینگ دا پاکستانی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ یہ نیگوسیشن جو ہیں، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں ہم فریق بھی ہیں، ہم ثالث بھی ہیں، اور ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے دنیا ہمیں دہشت گردی کا ٹھپا ہم پہ لگا ہوا تھا، اور دنیا میں ہماری پہچان جو تھی وہ بڑی نیگیٹیوٹی کے رول سے جانی چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے الحمدللہ رب العالمین آج دنیا میں عزت و احترام سے دیکھتی ہے۔ ہمارے گرین جو پاسپورٹ ہے اس کی بڑی عزت ہے، اس کے وقار میں بڑا اضافہ ہوا ہے، آج دنیا میں ہمارا ایک اثر وسوخ ہے، ہمارا ایک مقام ہے، آج گرین پاسپورٹ کی عزت کو بحال کیا ہے۔ اس کا سہرا جو ہے وہ پاکستان کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کی جو کابینہ ہے اس کو جاتا ہے، اور اسپیشلی ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس ملک کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے۔ آپ دیکھیں ایران کے بعد ابھی آپ سنا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں تو وہ امریکہ پہنچے ہوئے ہوں، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے کہ ہم یہ مذاکرات کروا رہے ہیں، اور یہ مذاکرات ایران کے ایک فائنل ڈیل میں پہنچ گئے ہیں، اور اللہ کرے گا کہ آنے والے 2-3 دنوں کے بعد آپ کو اس کے ممکنہ جو نتائج ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جنگ بندی جو ہے وہ بالکل اب ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ یار اگر جب مذاکرات ہو جائے، اب دیکھیں لبنان اور اسرائیل کے بھی مذاکرات ہو گئے تھے، اور کل اسرائیل نے دوبارہ سے جارحیت کی اور وہ جنگ بندی کی وہ جو سیز فائر ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، جس پہ ایران نے کہا کہ ایسا نہیں چلے گا، اور اسی ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یار بڑی عجیب اور بڑی کسی گندی نفسیات کا بندہ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں مجھے ایسے الفاظ بولنا پڑا، لیکن وہ دیکھیں اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، تو آپ کو پھر یہ بڑبڑ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ یار آپ اگر آپ نے دوست دھمکیاں دینی ہے، جنگ کرنی ہے، تو پھر آپ ٹیبل پہ نہ بیٹھیں۔ اگر آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، پھر مذاکرات جو ٹیبل کی بیٹھنے کی جو شرائط ہوتی ہیں تو اس میں وہ جو صلح کے جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں ان کو پھر تابع کرنا پڑ رہا ہے، بجائے اس طرح کہ اگر آپ نے اسی طرح بکواس کو جاری رکھنا ہے تو میرا خیال سے پھر بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر الحمدللہ دعا گو ہیں کہ یہ فائنل نتائج کی طرف آئے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب آج امریکہ پہنچیں گے، اور امریکی وقت کے ساتھ وہ میٹنگ کریں گے اور بتائیں گے، شرائط رکھیں گے، ایران کا جو مطالبات ہیں
وہ وہاں رکھیں گے امریکی حکام کے سامنے، اور فیلڈ مارشل صاحب اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک ایک مطلب پھر شرم سے خیر، اور اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ذرا نا وہ مطلب کور کرنے، میں اب غیر پارلیمانی الفاظ نہیں یوز کر سکتا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ یار آپ آئیں اور آپ ٹیبل پہ بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں، کیونکہ پوری دنیا مفلوج ہوئی ہے۔ انا کی جنگ، آپ نے یہ ہتھیاروں کی جنگ تو کر لیا، بنا کی جنگ سے بھی باہر آ جائیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کے لیے بڑے محنت کرتے ہیں کہ انفارمیشن لائے یا کچھ ایسا لائے آپ کے لیے۔ ونگز آف پاکستانی ہمیں فخر ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جلد سے جلد اللہ حافظ۔